أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما جاء في الحديث۔ برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور شادی کر کے رکھ دو ان لڑکیوں کی جن کی شادی نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں یا شادی کے بعد بیوہ ہیں، ان کی شادی کر کے رکھ دو، اور تمہاری باندیاں اور تمہارے غلام جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کر دو۔ اگر ان کی حیثیت کم ہے، محتاج ہیں، شادی کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت کشادہ ہے اور سب کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورہ روم کی بھی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم کو سکون حاصل ہو، اور دونوں کے درمیان اللہ نے محبت و الفت قائم کر دی۔ بے شک اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں جو لوگ غور و فکر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا، نوجوانوں، اگر تم کو شادی کی حیثیت اور طاقت ہے تو شادی کر لو۔ شادی کرنے سے شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ اگر تم کو حیثیت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو، روزے رکھنے سے بھی شہوت پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی مسلم کی ہے۔ آج کل شادی کا سیزن ہے، شادیاں بہت ہوتی ہیں۔ ویسے سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں شادی کرنا منع نہیں ہے، کسی بھی دن شادی کرنا منع نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر شادیاں رک جاتی ہیں کہ صاحب نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، دن میں اگر صحبت کر لیے تو پھر 60 روزے رکھنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، تو اس لیے رمضان میں احتیاطاً شادی لوگ نہیں کرتے ہیں، ورنہ تو شادی نہیں کرنا رمضان میں ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض عقیدے کے کمزور یا بگڑے ہوئے عقیدے کے لوگ محرم کے مہینے میں بھی اور صاحب سفر کے 13 دن بھی شادی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسلام سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسلام سے پہلے شوال میں شادی کرنے کو لوگ بہت برا سمجھتے تھے، اس لیے کہ شوال میں لڑائی ہوئی دو خاندانوں میں دونوں خاندان تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے لوگوں نے طے کیا کہ سب شوال میں کسی کی شادی نہیں، تباہی بربادی آتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری شادی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال میں ہوئی، اور میں دلہن بنا کے اللہ کے رسول کے پاس شوال کے مہینے میں بھیجی گئی۔ سب سے زیادہ پیاری بیوی میں ہی ہوں اللہ کے رسول کو، اس لیے میں یہ کوشش کرتی کہ میرے خاندان میں بھی جس بچی کی شادی کروں شوال میں کروں، اس کو میں نے نحوست سے نکال کر برکت میں کر دیا۔ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تاثر دیتی ہیں۔ تو شادی عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ سارے انبیاء اکرام نے شادی کی، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، باقی سب کی شادیاں ہوئیں، ان کے بیوی بچیاں بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی دیں اور ان کے لیے بچے بھی دے جن کے ہوئے۔ تو بہرحال نبیوں کی سنت ہے، عبادت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کو دنیا میں، انسان کی نسل کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے شادی مقرر کی ہے، شادی کو جائز قرار دیا ہے۔ شادی کرنا جس کو خواہش و ضرورت ہے ضروری ہے۔ ہاں کوئی عبادت میں لگ جانا چاہتا ہے تو وہ شادی نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے عبادت میں لگنا بہتر ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی شادی کی،
اگر شادی کرے تو کا بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا تو ایسے آدمی کو شادی نہیں کرنا چاہیے، بس عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ لیکن جس آدمی کو خواہش اور ضرورت ہو اس کو ضرور شادی کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو حرام کروں گا، اس کے لیے فرض ہے شادی کرنا۔ کوئی آدمی ایسا کہ ضرورت تو ہے لیکن کچھ بھی اس کو ڈر نہیں ہے، اللہ نے مجھے تقویٰ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس کے لیے جائز ہے یا واجب ہے۔ اور جو آدمی کا شادی کر کے بیوی کا حق ادا نہ کرے اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، تو لہٰذا شادی اسلام کے اندر مقرر کی گئی ہے۔ شادی کی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شادی مسلمان لڑکی سے ہی ہو سکتی ہے، غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور غیر مسلم میں کئی ایک ہیں، ایک تو وہ کو جو اسلام لائے ہی نہیں، کسی بھی کتاب پر ان کا ایمان نہیں، شرک میں مبتلا ہیں، جن کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا مشرک عورت سے شادی نہیں کرنا، کتنی ہی خوبصورت ہو جائز نہیں تمہارے لیے۔ اسی طرح اپنی بچیاں مشرک مرد کو نہیں دینا، وہ کتنا ہی خوبصورت پہلوان طاقتور ہو نہیں دینا ان کو۔ تو لڑکی دینا، لڑکا لینا مشرکین سے، کفار سے حرام ہے۔ کافروں کی ایک دوسری قسم ہے جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ ان کی لڑکیوں سے قرآن مجید نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، نیک پاک بیویاں مسلمان کی لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کی لڑکیاں بھی نکاح کے لیے تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہودی عورت سے اور کرسچن عورت سے ایک مسلمان شادی کر سکتا ہے، قرآن نے اجازت دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے تھے، ہرگز نہیں کرنا، تمہاری اولاد ان کے ماتحت ہو جائے گی، تمہارا دین بگڑ جائے گی۔ حضرت عمر پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا اجازت تو دی۔ کرسچن سے مراد وہ ہیں جو اہل کتاب ہیں، پکے عیسائی ہیں۔ یہاں کے بہت سارے لوگ جو کئی مذہب کو مانتے ہیں ان میں سے ایک عیسائی بھی ہیں، یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کا نکاح مسلمان لڑکی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں شرک ہے، درگاہ پرستی ہے، فلاں ہے، ان کی لڑکی سے ہم شادی کر سکتے ہیں کیا؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ صاحب وہ لڑکی آپ لا کر اصلاح کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ہو سکتا جائز ہو جائے، اس لیے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے اسلام نے شادی کرنے کو اجازت دی ہے۔ لیکن اپنی لڑکیاں ان کو نہیں دینا چاہیے، ورنہ تو ہماری لڑکیاں بھی درگاہ پرست بن جائیں گی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسلام میں شادی کی کوئی عمر نہیں ہے، جب چاہے شادی کر سکتے ہیں۔ ضرورت تو نوجوانوں کو ہوتی ہے، لیکن شادی بچپن کی بھی اسلام میں جائز ہے۔ بچپن کی شادی کا مطلب یہ کہ رشتہ طے کرتے ہیں، ہمارے لڑکے کی شادی آپ کے لڑکے سے ہو جائے، 2 سال 3 سال کے۔ بڑے ہونے کے بعد پھر ان کا اختیار باقی بھی رہتا ہے، کہہ دیں گے صاحب مجھے پسند نہیں، میں دوسرے سے کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عمر اتنی ہونی چاہیے، لیکن حکومت کا قانون یہ ہے کہ لڑکے کی عمر 21 سال ہونی چاہیے اور لڑکی کی عمر 18 سال ہونی چاہیے کم سے کم، یہ حکومت کا قانون ہے۔ آپ اگر اس کے پہلے ہی شادی کر لیتے ہیں تو اگر حکومت کو معلوم ہو تو روک بھی لگاتی ہے کہ صاحب کیسے تم نے شادی کی، یہ سب پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ کی یہ شادی حکومت کے پاس منظور نہیں ہوتی، آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں حکومت کی طرف سے آپ کو ملے گا نہیں، آپ کی شادی غلط ہے، آپ کے بچے بھی نہیں مانیں گے، فلاں کریں گے۔ اس طرح کا قانون حکومت کا ہے، اگر اس کا بھی خیال کیا جائے، رعایت کی جائے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، رعایت کر سکتے ہیں، اس کا بھی ہونا چاہیے۔ شادی کے لیے اسی طرح یہ بھی مقرر نہیں ہے کہ صاحب بستی کے لوگ بستی ہی میں شادی کریں، ایسا نہیں ہے، کسی بستی کے لوگ کسی بستی سے شادی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی شادی مدینہ میں ہوئی، مکہ کے دلہا اور مدینہ کی دلہن۔ عبداللہ مکے کے تھے اور آمینہ مدینہ کی تھیں، رشتہ داری تھی۔
تو لہٰذا ایک بستی کی شادی دوسری بستی میں ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ آدمی جہاں تک ہو سکے کسی طرح اونچ نیچ کر کے اپنی ہی بستی میں شادی کرے، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ اپنی بستی میں شادی کرتے ہیں، اپنے محلے میں لڑکے کے تعلق سے لڑکی کے تعلق سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے کیا ہے کیسے ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے دیکھو جی اپنی بچیوں کو دیتے ہو نا، خوب تلاش کر کے دینا، اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت عمر تاکید کرتے تھے۔ اپنے ہی محلے میں اپنی بستی میں شادی کرنا سب سے اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں شادی کر کے آ گئے تو پھر سسرال کو یا میکے کو جانے کا، ماں کے گھر کو دلہن نہیں جاتی تھی۔ 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، جاتے نہیں تھے، یہیں رہ جاتے تھے۔ آج کل کا مسئلہ ایسا ہے، بچہ ہوا کسی کو جانا ہے، کسی کو فلاں ہوا جانا ہے، فلاں ہوا جانا ہے، جانا آنا یہی لگا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک تو سفر کے حالات اچھے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، ہر آدمی نہ ہوائی جہاز سے سفر کر سکتا ہے نہ اے سی سے سفر کر سکتا ہے، لٹکتے پھٹکتے بس میں بھی اور سب رکشہ میں بھی اور فلاں میں بھی جانا ہے۔ عورتوں کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب ایسا رسم و رواج ہے ہر چیز میں جانا، ہر چیز میں جانا۔ ایسا رواج نہیں تھا پہلے، اب یہ دیکھو ہر چھوٹی بڑی بات میں جانا آنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی بستی میں شادی کرنے سے یہ مسئلہ گئے آگے ہو گیا۔ اب تو یہ کہ صاحب بجواڑے میں، ناگپور میں، کانپور میں اور فلاں پور میں شادی کر کے دیا، جانے 2 دن آنے 2 دن اور فلاں 2 دن، ایسی مدت گزر جاتی، عمر گزر جاتی، کتنی پریشانیاں دیکھیے۔ اور سفر عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے اس زمانے کے اندر، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے۔ خرچے کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ عورت اگر جانا چاہتی ہے، یہاں سے بنگلور جانا چاہتی ہے، 5-6 گھنٹے کا سفر ہوگا، لیکن شریعت کرتی ہے محرم کے بغیر نہ جائے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہونا، باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ شوہر کے ساتھ تو نکاح ہو گیا نا، باقی جتنے رشتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب نہیں ملتے ہیں کوئی، اکیلے ہی چلے جاتی ہے۔ ایسا اچھے خاصے دیندار گھروں میں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ سب بھیج دیا، 5 گھنٹہ ہے نا، وہاں کے ہاتھ اتار لو، فلاں کرو، اس طرح بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنی ہی جگہ شادی کر لے آدمی، اپنی لڑکی کسی اپنے محلے میں کسی کو دے دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے، اور یہ جو تکلیفیں سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان تکلیفوں سے بچائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں شاید کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں پابندی ہے، ہماری بستی کے لڑکے لڑکی کی شادی ہمارے بستی ہی میں ہوگی، باہر نہیں۔ ایسے شاید پابندی کہیں کیڑکرے وغیرہ میں ہے۔ ہوا یہ کہ کسی مالدار نے اپنی بیٹی دے دی کسی دوسری بستی میں، گئے اس کو بہت پریشان کیا، لڑکی کو ستائے، کیا طلاق ہو گئی، تو وہاں کے آدمی نے، وہ ذمہ دار کوئی بڑے تھے، انہوں نے طے کر دیا کبھی باہر لڑکی نہیں دی جائے گی ہمارے یہاں، جتنی لڑکیاں سب یہیں، جتنے لڑکے شاید اس کی پابندی وہ لوگ کرتے ہیں، اس سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح بہتری کے لیے کرتا ہے تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے پابندی نہیں۔ یہاں غلط چیزوں سے اور سب تکلیفوں سے بچنے کے لیے کوئی یہ کرتا ہے تو سب اس کے لیے جائز ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لڑکی کے رشتے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی تلاش کرو تو دیندار لڑکی تلاش کرو، مالدار ہے، خوبصورت ہے، بڑے خاندان والے، یہ سب نہیں دیکھنا۔ یہ مسلمانوں کے اندر آج کل ذرا گڑبڑ زیادہ ہے، کیا پڑھی ہے، کیا لکھی ہے، کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا نوکری ہے، کس کمپنی میں ہے، مہینے کو تنخواہ کتنی ہے، خاص گھر ہے کیا، سب سوالات۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی اللہ کا نام لیے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں،
اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ وإلا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر تمہاری لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے سے ہے جو دیندار ہو، اخلاق والا ہو، دیندار بھی فرمائے اخلاق بھی فرمائے۔ بہت سارے لوگ دیندار بہت رہتے، نماز روزہ تہجد فلاں فلاں، بیوی کو ستاتے، بیوی کو بہت پریشان کرتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے دونوں باتیں فرمائی، دیندار بھی ہو اور اخلاق والا بھی ہو، شادی کر کے دے دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، جیسا کہ میں نے کہا، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی سروس دیکھتا ہے، کوئی جائیداد دیکھتا ہے، کوئی آستی دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی پہلوانی دیکھتا ہے، کوئی رنگ دیکھتا ہے، کوئی ہائٹ دیکھتا ہے، کوئی فائٹ دیکھتا ہے، ایسا سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ لڑکیاں بھاگ جائیں گی، لڑکے کسی اور سے شادی کر لیں گے، فتنہ ہوگا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ کتنی لڑکیاں بھاگ گئیں، اچھا رشتہ تلاش کرتے کرتے لڑکی تلاش کر کے چلے گئے، قصہ ختم، نعوذ باللہ۔ لیکن شریعت میں ایسا ہے کہ ولی جو لڑکی کا سرپرست ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی لڑکی بھاگ گئی، کسی سے شادی کر لی مسلمان سے، تو اسلام کے اندر یوں سمجھیے کہ اس کی شادی ہوتی نہیں۔ حنفی مذہب کے اندر اجازت دی گئی ہے، لڑکی سمجھدار ہے، جانتی ہے دیندار کون ہے، اچھے اخلاق والا کون ہے، اس سے شادی کر لیتی ہے، کہتے ہیں جائز ہے، ان کیا جائز ہے حنفی مذہب کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرے والد نے میری مرضی کے بغیر شادی کر دی، میرا رشتہ دار وہ ہوتا ہے، اس سے شادی کر دی، مالدار ہے، پیسے والا ہے، اپنی فقر و فاقے کو، ذلت کو مٹانے کے لیے میری شادی کر کے رکھ دی۔ مجھے وہ رشتہ پسند نہیں تھا، کہا کہ اب بھی تم کو اختیار ہے، بغیر پوچھے بغیر تمہاری مرضی کے شادی کی ہے، کیا توڑ سکتی ہو تم اس نکاح کو۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، لہٰذا لڑکیوں کو بھی اختیار ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، دیندار لڑکی دیکھیے اور دیندار لڑکا دیکھیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوجوہ، شادی کر کے دو جی، نہیں تو پھر ایسی صورت میں فتنہ ہوگا اور بڑی خرابی معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے آدمی کو، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے آدمی کو کہ ایسا لڑکی کے لیے مناسب رشتہ ہو، کچھ بھی پڑھا نہیں، لکھا نہیں، دین نہیں، اخلاق نہیں، دے دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بچی کو آپ نے گویا جہنم میں ڈھکیل دیا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے اخلاق کا بھی دین کا بھی دونوں طرف سے خیال کرنا ضروری ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ 50 سال پہلے لڑکی کی تعلیم نہیں پوچھتے تھے، اگر کہا جاتا ہے کہ لڑکی کالج میں پڑھی ہے تو شک کرتے، کیسا شادی کریں، کالج میں پڑھی ہے، اس کے دوست ہوں گے، بے برقع رہی ہوگی، بے پردہ رہے گی، کالج میں نہیں کریں گے۔ ایسا تھا 50 سال پہلے کہ کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی کی شادی مشکل سے ہوتی تھی۔ اب تو سوال یہ ہے کہ کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جو کالج میں نہیں پڑھی اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کہ صاحب پڑھی نہیں، کچھ نہیں کرے، کہیں کیا کریں اس کو۔ ایسی سب کوئی چیز تلاش کرنا، پوچھنا، یہ سب جائز ہے۔ کفو، اس کو کہتے ہیں ہمسری، رشتہ برابر ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے اس کا مطلب لیا ہے مسلمان ہونا چاہیے دونوں، اتنا ہی۔ اب یہ کیا کیا لوگ، اس کو برادری میں تقسیم کر دیا، قریشیوں کی شادیاں قریشی میں ہوگی، دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، انصاریوں کی شادی انصاریوں میں، پٹھانوں کی شادی پٹھانوں میں، اور سید کی شادی سید میں، شیخ کی شادی شیخ کے خاندان میں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بہن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف قریش کے بڑے خاندان کے آدمی، ان کی بہن کی شادی، قریش کی عورت کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ اندازہ کریں، خاندان یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ دیندار، کفو کا مطلب یہی ہے، ہمسر کا مطلب کہ صاحب دونوں دیندار ہوں، دونوں مطابق ہوں، خاندان ایک ہو، قبیلہ ایک ہو، برادری ایک ہو، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے بھائی اردو والے ہیں، اردو والوں سے شادی ہو تو اچھا ہے، بات کرے گا، کچھ بھی کرے گا، یہ ضرورت ہے، سوائے
دین کی طرف سے پابندی نہیں. تمل والے کی شادی اردو والے سے، اردو والے کی شادی تمل والے سے بھی کوئی بھی غلطی نہیں، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی تقصیر نہیں ہے. زبان کوئی درجہ نہیں رکھتی ہے اسلام کے اندر. اللہ نے زبانیں بھی پیدا کی ہیں، لہذا شادی کے اندر ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. شادی کا رشتہ طے کرتے وقت عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب سب کچھ دیکھ لیے، اب یہ کہ صاحب رشتہ پکا کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں منگنا یا منگنی کہتے ہیں، نسبت کہتے ہیں. اس کا تعلق کچھ بھی اسلام سے نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے، آپ جا کر رشتہ مانگے، رشتہ منظور کر لیے، وہی منگنا ہے یا منگنی ہے. اس کے علاوہ الگ سے ایک پروگرام رکھنا، لوگوں کو جمع کرنا، بیٹھانا، بولنا، یہ سب تو کرسچنوں کا طریقہ ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے. ہاں مانگنے کے لیے گئے، 2 آدمی گئے، 3 آدمی گئے، بھئی آپ کی بیٹی کا نکاح ہمارے بیٹے سے ہو جائے، یا بیٹی والے گئے، سب ہماری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے، دونوں جائز ہے اسلام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ان کے رشتہ داروں نے تو اللہ کے رسول نے شادی کی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے لیے جا کے حضرت ابو بکر کو بولے کہ آپ شادی کر لو، وہ نہیں بولے. حضرت عثمان کے پاس گئے، وہ بھی نہیں مانے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے شادی کر لی. تو لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا بھی جائز ہے، لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرنا بھی جائز ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. نسبت کا کوئی بھی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. آج نسبت کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بے حیائی ایک تو ہے، اسراف فضول خرچی ہے، اس کے لیے کارڈ چھاپے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں پروگرام رکھا جاتا ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، سب یہ ایک چیز بھی اسلام میں جائز ہے. جس شادی کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ، اچھے اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں شروع ہی سے اتنی غلطیاں کریں گے تو اس نکاح کے اندر کیا خیر و برکت ہوگی. شروع سے ہی اسلام کے خلاف پوری باتیں کرتے ہیں، کیا خیر و برکت ہوگی ایسے نکاح میں. بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن لوگ عمل نہیں کرتے. 2 وجہ ہے. ایک تو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اسلام جو کچھ بولتا ہے اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے، بس. غلطی کا کوئی گا اللہ سے توبہ کرنا ہے. کوئی آدمی کا بھی تقریر تو کرتے رہتے ہیں، ہونے کا ہوتے رہتا ہے، شادی کیا، دین کیا، نماز کیا، شادی کیا، حج کیا، ویسا ہی کرنا کیا. شادی تو خوشی کا موقع ہے. ایک دن شادی کرتے بیٹے کی بیٹی کی، جتنی خواہشیں پوری کر لینا، کھلانا پلانا دلانا دینا فلاں کرنا، فوٹو لینا فلاں سب کر لو. معلوم ہوتا کچھ دن اللہ کہیں چلے جاتا ہے چھٹی پر، رخصت لے کے چلے جاتا ہے، بھیا تمہاری بیٹی کی شادی ہے کہ اچھا میں جاتا ہوں، کیا کیا کرنا کر لو. کیسے مسلمان ہوں گے؟ کتنا بھی بولو اثر نہیں ہوتا، اس کا خیال کرنا چاہیے. پھر نسبت کے اندر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیا ڈالیں گے تمہاری بیٹی کو، اور بیٹے والے سے پوچھتے لڑکے تم کیا لاؤ، حرام ہے. یہ پوچھنا کہ تم کیا ڈالو گے، کتنا ڈالو گے، سونا زیور کپڑا، حرام ہے. یہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں آتا ہے. نہیں 300 گرام سب کیا چلے گا، 50 اشرفی 40 اشرفی، حرام ہے نا. دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے آپ کھاتے. لڑکی والے لڑکے سے پوچھیں، لڑکے والے لڑکی سے پوچھیں، لڑکی والوں سے، دونوں حرام ہیں. کتنا زیور ڈالتے، کتنا فلاں ڈالتے، حرام. پہلے ہی دن سے حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، جائز نہیں. ہاں ایک چیز یہ جائز ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کو آپ کیا ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے بنگڑی ڈالتے ہوں تو بھائی بنگڑی نہیں چاہیے، دوسرا زیور خریدیں بچی کے لیے. یہ ہو سکتا ہے صرف پوچھنے کے لیے. مقصد کیا ہے کہ وہی زیور ہم بھی ڈالیں گے، وہی زیور ہم بھی ڈالیں گے تو لڑکی کو کام نہیں آئے گا. صرف اتنا پوچھ سکتے کتنے گرام کا ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے، وہ بھی نہیں پوچھ سکتے. کیا ڈالیں گے آپ، بھائی ہم چین ڈالتے ہیں، ٹھیک ہم انگوٹھی خرید لیں، بنگڑی، اتنا ہی سوا ہے. پوچھنا، طے کرنا اتنے گرام ڈالیں گے اتنے گرام ڈالنے، یہ بھی حرام ہے. قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ بقرہ کے اندر، آپس میں غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ پوچھنا کرنا حرام ہے. اسی طرح یہ کہنا لڑکے والوں کا کیا دو گے جہیز میں، یہ بھی حرام ہے.
جائز نہیں ہے. لڑکے کو لڑکی دے دیے، اب اور کیا دیں گے؟ ٹو ویلر دیتے ہیں کیا، فلاں فرنیچر دیتے، سب حرام ہے. اگر آ بھی جاتا آپ کے گھر میں نہیں لینا چاہیے، ہے نا. لڑکی کے لیے اس کا باپ جو چاہتا ہے دے سکتا ہے، لڑکی کے لیے اس کے کھانے کے لیے، پکانے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے کچھ دیتا وہ جائز ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب آ گیا تو کیا کریں؟ آتا ویسے نہیں ہے، پہلے سے شادی میں بھائی کچھ چیز نہیں لیں گے آپ سے. بتا دیجئے کتنے ایسے بچے نوجوان کچھ بھی نہیں لیے اور کچھ بھی تھا بھی نہیں ان کے پاس، اللہ نے نوازا ان کو، اللہ نے دیا. اب نہ خود اپنے گھر کے بلکہ اپنے سسرال گھر کے بھی وہ لوگ سرپرستی کرتے ہیں اور کھلاتے پلاتے ہیں. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا تھا شادی کے وقت، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، تو لہٰذا میں بھی اپنے لڑکے کے لیے کبھی نہیں لوں گا. یہ خیال کرے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. لہٰذا آدمی ان بات کو طے کرے کہ شریعت کے مطابق ہم نے بچوں کی شادی ہوگی تو سب سے اچھا ہوگا. ٹائم شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کہ جیسے تمل میں ہوتا ہے، اس سے ہندوؤں کے راو کالم پگل کالم، ہمارے ہاں ویسا نہیں ہے کہ 12:15 کے بعد رکھنا، 11:45 سے پہلے رکھنا، بیچ میں زوال کے ٹائم میں نہیں رکھنا. نماز نہیں ہے نکاح، یہ تو جوڑا تلاش کر کے دونوں کو دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. لوگ عام طور پر اس کا خیال کرتے ہیں زوال کے وقت نہیں رکھنا، زوال سے پہلے نہیں تو زوال کے بعد. یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی ایک ناجائز ہے. نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آج کل خرافات زیادہ ہیں. مسجد میں نکاح تو اچھا ہے، دوسری جگہ نکاح رکھتے ہیں تو ویڈیو کیا، فلاں کیا، یہ کیا، یہ سب حرام کام بہت سارے ہو جاتے ہیں. اس لیے مسجد میں اگر نکاح رکھا جائے تو اچھا ہے. ایک ضعیف حدیث، کمزور حدیث آتی ہے، عالین بہذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں شادی کرو، رکھو. حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس پر عمل کر کے اگر قانون بنا دیں کہ نکاح مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا مالدار مسجد میں نکاح رکھو، پھر جا کے کہیں دعوت کھاؤ کھلاؤ، کوئی بات نہیں. ہاں ایسا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خرابی سے بچنے کے لیے، جیسے کہ ہم لوگوں کے یہاں وانم باڑی وغیرہ میں ہے، کہیں نکاح رکھ ہی نہیں سکتے آپ سوائے مسجد کے، کہیں مسجد ہی میں آپ کا نکاح ہوگا. دعوت کہیں بھی رکھ لو، یہ بالکل پابندی ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں کرتا. کتنا بڑا مالدار بھی ہو تو کوشش یہی کرتا ہے مسجد میں نکاح پڑھا کے پھر اپنی جگہ جا کے یہ سب کرے. لہٰذا خرافات سے، بدعت سے، فضول خرچی سے، اسراف سے، حرام سے بچنے کے لیے، یہ ویڈیو وغیرہ سے بچنے کے لیے اگر مسجد میں نکاح رکھا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہٰذا اتنی باتیں نکاح کے تعلق سے تھیں. اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو باقی باتیں آئندہ جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا شادی کا موسم ہے، اس لیے ایک مرتبہ ان ساری باتوں کو سال میں دہرانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کا خیال کریں. اب کون سے رشتے حلال ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، جائز ہیں، ان سب کے متعلق انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام ہم کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو گئے ہیں سابق میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے. صالح اور نیک اولاد سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نوازے. اللہ تعالیٰ فتنے کے زمانے میں ہم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو دین پر قائم رہنے کی اور استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو توفیق دے کہ اپنی زندگی دین کے سانچے میں ڈھالیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی اور مظلوموں کی جہاں بھی دنیا میں مدد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد کریں. اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے اور دین کے ساتھ بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم
أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر.